ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے چھپے کافر یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوا، جنہیں آستین کا سام کہا گیا کیونکہ ان کے ذریعے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ تو ہم نے آیت نمبر 16 تک پڑھا۔ اب آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ منافقین کے احوال مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے واضح کر رہے ہیں۔ دو مثالیں بیان کیے، دو مثالیں دیے، چونکہ منافق دو قسم کے تھے۔ ایک تو کٹر منافق تھے، ان کے لیے الگ مثال دی ہے، اور دوسرے قسم کے وہ منافق تھے جو اپنے نفاق میں ڈھیلے تھے، یعنی جب اسلام کا غلبہ دیکھتے تو وہ اسلام کی طرف لپکتے اور اسلام کے حق ہونے کا خیال آتا، اور جب مسلمانوں کو بظاہر کوئی ناکامی ہوتی، جیسے غزوہ احد میں ناکامی ہوئی، تو وہ رک جاتے، قدم پیچھے ہٹا لیتے اور اسلام کے بارے میں بدظن ہو جاتے۔ تو ان کے لیے الگ مثال دی ہے۔ اور یہ جو دوسرے قسم کے منافق ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بعد میں پکے اور سچے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بہرحال مثال، مثالوں کو سب سے پہلے میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں تاکہ مثال اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ خطرناک جنگل میں ہے اور اندھیری رات کے اندھیرے میں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ چونکہ ظاہری بات ہے اندھیرا ہے، وہ جنگل میں ہے، کوئی نقصان دہ چیز آ جائے اسے نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، نقصان سے، خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگ جلاتا ہے، اس آگ کی روشنی سے اپنے آپ کو خطرات سے بچا لے جاتا ہے۔ تو یکدم کیا ہوتا ہے، وہ آگ بجھ جاتی ہے اور وہ اندھیریوں میں دوبارہ رہ جاتا ہے۔ تو یہی حال کٹر منافقوں کا ہے کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو خطرات سے بچا لیتے ہیں، یعنی کلمہ کی روشنی سے، جیسے آگ کی روشنی سے اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھ کر کلمہ کے نور سے، کلمہ کی روشنی سے اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی گرفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یکدم وہ آگ بجھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، اس کی روشنی اللہ تعالیٰ بجھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کا بانڈا پھوڑ دیتے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتلا دیتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں یہ، تو وہ دوبارہ اندھیریوں میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا، یعنی ان کی ابتدا بھی اندھیری ہے، ابتدا میں بھی یہ اندھیریوں میں ہوتے ہیں، ان کی انجام، ان کی انتہا بھی اندھیری ہوتی، ان کا انجام بھی یعنی وہ اپنی سازشوں کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ جس طرح اندھیریوں میں تھے، اسی طرح انجام بھی ان کا اندھیری میں ہوتا ہے، اندھیریوں میں ہی وہ ان کا انجام موت ہو جاتا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال، ہم ضمیر منافقین کی طرف لوٹ رہی، کمثل الذی، اب یہاں سے مثال اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، کمثل الذی، اس شخص کے حال جیسا ہے، استوقد، جس نے آگ جلائی، استوقد جلانا کہتے، استوقد جس نے جلائی، نارن کوئی آگ، فلما، پس جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو اس آگ نے روشن کر دیا، اب اس آگ کی روشنی سے وہ خطرات سے بچ گئے، تو کیا ہوا، ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اب یہ مثال ان منافقین کی طرف منتقل ہو رہی، مثال دیتے دیتے اللہ تعالیٰ منافقین کی طرف منتقل ہو گئے، کہ اسی طرح منافقین نے بھی کیا کیا، آگ جلائے، یعنی بظاہر کلمہ پڑھ کر اس کی روشنی سے اپنے آپ کو خطرات سے بچا لیا۔ تو یکدم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ لے گئے، بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، کلمہ اسلام کی جو روشنی سے اس خطرات سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو لے گئے، کس طرح کہ وحی کے ذریعے ان کا بانڈا پھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیریوں میں، جس طرح وہ پہلے اندھیریوں میں تھے، اسی طرح وحی کے آنے سے وہ دوبارہ اندھیریوں میں رہ گئے، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کفر کی اندھیریوں میں ہے، کفر کی تاریکیوں میں ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، وہ اسی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں، سمن، وہ بہرے ہیں کہ انہیں حق بات سنائی نہیں دیتا، سنتے ہی نہیں ہیں، بکمن، گنگے ہیں، مصیبت میں کسی کو پکار ہی نہیں سکتے، عمیون، اندھے ہیں کہ اپنا نفع و نقصان انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ نفع کس چیز میں، نقصان کس چیز میں، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس اندھے بن کر چل رہے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، اب نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ اتنا خطرناک اندھیریوں میں، اتنا دور تک گمراہی میں چلے گئے کہ اب ان کا لوٹنا حق کی طرف، اسلام کی طرف ان کا لوٹنا ممکن ہی نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دی۔
تو یہ جو کٹر منافق ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا لوٹنا اب ممکن ہی نہیں ہے، یہ اسی طرح اندھیریوں میں یہ انہی کی موت آئے گی۔ تو یہ پہلوں کی مثال۔ اب دوسری مثال، اچھا یہ پہلے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو سمجھاتا ہوں کہ اب یہ ایک شخص ہے، وہ اسی طرح جنگل میں ہے، سنسان بیابان جنگل میں ہے، اور بارش ہو رہی ہے، تیز موسلادھار بارش ہے، اور اسی طرح اندھیری ہی اندھیری ہے، اور گرج بھی ہے، سخت گرج کی شدت اتنی ہے کہ جس کے ذریعے کان پھٹنے لگ جائے، انسان اپنے انگلیاں کانوں میں دے دے کہ اس خوف سے کہیں ایسا نہیں کہ میرے کان پھٹ جائیں۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ چمک بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، اور اس کی شدت اتنی ہے کہ آنکھیں، خطرہ ہے کہ آنکھیں نکل جائیں۔ جیسے ہی بجلی کی روشنی آتی ہے تو وہ آگے چل پڑتا ہے، اس کی روشنی چونکہ اندھیری ہے، نظر ہی نہیں آتا، تو جیسے بجلی کی روشنی آتی ہے آگے چل پڑتا ہے، تو جیسے ہی اندھیرا آ جاتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح ان منافقین کی بھی یہی مثال ہے کہ یہ منافقین لذتوں کے پیچھے ہیں، عیاشیوں کے پیچھے ہیں، کہ جب موسلادھار بارش سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام میں مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی گرج اور چمک بھی ہے، اندھیرے بھی ہیں، یعنی مشقتیں بھی ہیں، مجاہدے بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مزے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور آزمائشیں بھی ہیں۔ جو منافق ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں آزمائشوں میں رہوں، بس وہ لذتوں کے چکر میں ہے کہ مجھے لذتیں ملے، عیاشی ملے، لیکن کسی مصیبت میں آزمائش نہ آئے، بس بیٹھے بیٹھے ہر وقت میں خوشحال رہو۔ تو یہ منافق اس چکر میں ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا غلبہ آتا ہے، روشنی جب آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کی طرف لپکتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی مسلمان بظاہر ناکامی ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے احوال ہیں۔ تو اب آیات پڑھتے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسا کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہوں، ورعد، اور گرج، وبرق، اور چمک۔ اب گرج کی آگے شدت بیان کرنے کی۔ گرج ایسا، یجعلون اصابعہم، کہ وہ اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، کڑک کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ اس کی آواز کتنی شدت ہے، کہیں ایسا نہیں کہ کان پھٹ جائے، اور کہیں ایسا نہیں کہ موت آ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، گرنے والے، بالکافرین، کافروں کو، یعنی یہ جس طرح بھی چاہیں اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچانا چاہیں، ان مصیبتوں سے، وعیدوں سے بچ نہیں سکتے، آخر ان پر مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے۔ اپنے آپ کو کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہر وقت انسان خوشحال رہے، لذتوں میں، عیاشی میں رہے، ایسا نہیں ہے، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آگے اب بجلی کی شدت بیان کر رہے ہیں۔ بجلی اتنی شدت سے کہ یکاد و قریب ہے کہ البرق، بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، شدت ایسی ہے، ان کی چمک ایسی ہے کہ ایسے نہیں کہ آنکھیں نکل جائیں۔ کلما، جب اضاء لہم، ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ جب بجلی کی روشنی آتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت چلنے لگ جاتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے تو اسلام کی طرف لپکتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کو بظاہر ناکامی ہوتی ہے تو وہ پیچھے اٹھ جاتے ہیں، اسلام کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی مثال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، لَذَهَبَ، تو لے جائیں، بِسَمْعِهِمْ، ان کے آنکھوں کو، ان کے کان کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، اچک لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو ضائع کر دیں، ان کی آنکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے ہیں، دنیا میں انہیں سزا دے سکتے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے دنیا میں انہیں سزا دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے رہے ہیں، سزا نہیں دے رہے، اچانک انہیں سزا دیں گے، پکڑیں گے۔ تو بہرحال یہ منافقوں کی عادت ہے کہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ جہاں مفاد ملتا ہے، جہاں عیاشی نظر آتی ہے، جہاں لذت نظر آتی ہے، جہاں انہیں چند ٹکے، چند پیسے نظر آتے ہیں، وہ وہیں لپکتے ہیں، اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، وہ ڈٹے رہتے ہیں، ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں، حالات سے وہ گھبراتے نہیں، بھاگتے نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں رکھتے، بلکہ وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں بھی، اپنے اسلام میں بھی مضبوط رکھے، اپنے وطن کے ساتھ میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ مخلص رکھے، کہ وطن کے ساتھ ہمیں سچی اور پکی محبت ہو، کہ وطن پر بھی کس طرح کی بھی حالات آئیں،
ہم ان حالات کو برداشت کریں لیکن وطن کو چھوڑ کر بھاگے نہیں، وطن سے بغاوت نہ کریں، جس طرح کے بھی حالات آئیں وطن سے وفا کریں، وطن کے لیے خدمت کریں۔ کتنے سارے ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں کہ کچھ وہاں باہر ملک میں چند اضافی پیسے مل رہے ہیں، یا یہاں پر مشقتیں تکلیفیں، وہاں سہولیات ہیں، اس خاطر وہی وطن سے اگر سچی محبت ہے، وطن سے اگر مخلص ہے تو وطن کی جو مصیبتیں مشقتیں اس کو برداشت کریں، ہم وطنوں کی خدمت کریں، وطن کی ترقی کے لیے وطن میں رہ کر وطن کی خدمت کریں۔ باہر جا رہے ہیں تو باہر ان کو ترقی دے رہے ہیں، ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔